کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ گما دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر محمد اقبال کی شخصیت اور ان کی شاعری کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع اقبال اور نسل نو ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب اوریا مقبول جان صاحب، جو مشہور دانشور اور شاعر بھی ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، علامہ اقبال نے جو نوجوانوں کے حوالے سے نظریہ پیش کیا ہے، وہ کیا نظریہ ہے؟ اصل میں علامہ اقبال کے ہاں نوجوان جو ہے وہ شروع ہی سے ان کے خواب رہے ہیں۔ ان کی شروع کی شاعری جو ہے 1905 سے پہلے کی جو شاعری ہے، جس کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ 1905 تک علامہ اقبال کی شاعری اتنی پیغام والی شاعری نہیں تھی، بلکہ اس کے 5 کے بعد انہوں نے خود اس کو تقسیم کیا ہے رسالے سے۔ اس میں بھی علامہ اقبال نے جو چند اشعار ملتے ہیں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بال و پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اب وہ نور بصیرت کیا تھا؟ اب آپ اس وقت کی کیفیت دیکھیں کہ پوری ملت اسلامیہ چاروں طرف کے غلامی کی صورتحال میں تھی۔ کہیں انگریز قابض تھے، کہیں فرانسیسی قابض تھے، کہیں ڈچ اور پورچوگیز قابض تھے، اور ملت اسلامیہ جو تھی مکمل طور پر اس قبضے میں تھی۔ سلطنت عثمانیہ جو تھا اس کا غروب ہو رہا تھا، اور وہ زمانہ تھا کہ جب مسلمان خلافت کی موومنٹ کے اس دور سے گزر رہے تھے۔ ایسے زمانے میں مغرب کا انفلوئنس اتنا زیادہ تھا کہ اقبال کہتے ہیں اس وقت کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ اور وہ جو نظم آپ نے پڑھی ہے، خطاب بہ نوجوانان اسلام، جو کہتے ہیں تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، وہ تو ثابت وہ سیارہ۔ اور اس میں پھر ان کو کہتا ہے کہ تمہارا، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تم اتنا، ہمارا ماضی اتنا روشن ہے، اتنا تابناک ہے، کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ کہ وہ سارے کا سارا علم تو وہ لے گئے، سارے کا سارا خزانہ تو وہ لے گئے، اور اس سے وہ استفادہ کر رہے ہیں، اس سے وہ علم حاصل کر رہے ہیں، اس سے انہوں نے میڈیسن، طب، جراحت، اس کے ساتھ اسٹرانومی، اسٹرالوجی، ساری چیزوں کے اندر آگے بڑھ گئے ہیں۔ اور تمہارا مطلب یہ ہے کہ تم وہ ہو کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ اور اس تناسانی کے حساب سے اقبال نے جو پیغام دیا ہے، آپ حیران ہوں گے، وہ آخر وقت تک ان کا وہ چلتا آ رہا ہے، اور چلتا رہا ہے کہ آخر میں ان کی جو نظم ہے بڈھے بلوچ کی نصیحت، وہ کمال کی نظم ہے کہ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا، اور جس سمت چلے تو صفت سیل رواں چل، وادی یہ ہماری ہے یہ صحرا بھی ہمارا۔ ہر بڑے دانشور کی طرح اقبال بھی اس حقیقت سے پورے طور پر آگاہ تھے کہ کسی بھی قوم کی ترقی میں نسل نو نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی لیے اقبال نے اپنے کلام میں جا بجا نسل نو کو مخاطب کیا ہے، اور اس کی ہمہ جہت فکری، ذہنی اور روحانی تربیت کے لیے ایک متوازن نظام نامہ تجویز کیا ہے۔ چنانچہ خطاب بے نوجوانان اسلام سے لے کر مسلمان اور تعلیم جدید، طالب علم، مدرسہ، دین و تعلیم، جاوید سے اور خطاب بے نژاد نو تک، اقبال نے جا بجا نسل نو میں احساس خودی کو بیدار کرنے اور زندگی اور زمانے کے بارے میں اسے رجائیت پسند، حرکی، تازہ کار اور تنوع نہاد زاویہ نگاہ اپنانے کی دعوت دی ہے۔
ان کی نظم خطاب بے جوانان اسلامی ہی کو دیکھ لیجئے۔ اقبال نے اس نظم میں نوجوان مسلم نسل کو خطاب کر کے اسے اس کے عظیم ماضی سے آگاہ کیا ہے اور مسلم ملت کے عروج کے اسباب کی نشاندہی کرنے کے بعد اس کے تعصب انگیز زوال کا ذکر کیا ہے۔ عروج و زوال کا یہ اجمالی ذکر نہایت اثر انگیز ہے اور بالواسطہ طور پر نوجوان نسل کے لیے ایک تحریک اور تعزیانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اقبال کا زور اس بات پر ہے کہ حکومت اور حاکمیت سے زیادہ اہم چیز حصول علم ہے، معرفت ذات ہے۔ اقبال کی شعری علامتوں میں سینہ سنگ سے پھوٹنے والی پہاڑی ندی، مواج دریا اور بحر ناپیدا کنار اور اس کے متعلقات بڑے زندگی آمیز استعارے ہیں۔ اقبال نسل نو کو پہم دواں ہر دم جمع دیکھنا چاہتے ہیں اور آرزو کرتے ہیں کہ اس کے دلوں میں سمندر کا سا اضطراب پیدا ہو جائے، وہ صرف کتاب خواہ نہ ہو، صاحب کتاب بھی ہو اور کتاب کے اسرار میں غوطہ زن ہو کر عرفان ذات اور تذکیر کائنات کی طرف قدم زن ہو۔ اقبال نسل نو میں شاہین کی صفات ثابتہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبی، جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ ضرب کلیم کی ایک نظم مدرسہ میں وہ نسل نو کو فطرت کے اسرار سے آگاہ ہونے کی دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں، فیض فطرت نے تجھے دیدہ شاہی بخشا، جس میں رکھ دی ہے غلامی نے نگاہ خفاش، مدرسے نے تیری آنکھوں سے چھپایا جن کو، خلوت کوہ بیابا میں وہ اسرار ہیں فاش۔ ضرب کلیم اور جاوید نامہ میں دونوں جگہ بظاہر اقبال نے اپنے فرزند جاوید اقبال سے خطاب کیا ہے، مگر دراصل یہ پوری ملت اسلامیہ بلکہ نوع انسانی کی نسل نو سے خطاب ہے۔ ان دونوں نظموں کا خلاصہ یہی ہے کہ نئی نسل پر اپنی خودی کا عرفان حاصل کرنا اور اپنے وجود میں پوشیدہ لاتعداد امکانات کا شعور حاصل کرنا ضروری ہے۔ سینے میں دل گرم، غیرت مندی، حجازی فقر اور صفات الہیہ پیدا ہو جائیں تو انسان نائب حق کے مقام پر فائز ہو سکتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ اقبال نئی نسل میں احترام آدمیت، وسعت نظر، دینداری اور مغز و پوست میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے آرزو مند ہیں اور اسے غم و اندوہ اور یاس و کم نگاہی سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہوئے روشنی و گرمی پیدا کرنے کا سبق دیتے ہیں۔ مقبول جان صاحب، جو علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں وقت کے نوجوانوں سے خطاب کیا ہے اور شروع سے آخر تک اس میں ایک تسلسل نظر آتا ہے، وہ کیا پیغام ہے؟ تسلسل تو بیسیکلی علامہ اقبال کے ہاں جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی پرانی جو نشاط ثانیہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام جستجو کھوئے ہوں کی جستجو، اور کھوئے ہوں کی جستجو یہ ہے کہ وہ ماضی جس کے درخشندہ ستارے تھے، وہ ماضی کہ جس کے اندر ہم سارے علوم کے اندر یورپ ہم سے چلنا سیکھتا تھا۔ حالت یہ تھی کہ وہ کروسیڈز کی صورتحال میں یہ کہتے ہیں کہ صلیبی جنگیں جب ہوئی ہیں تو یورپ کو پہلی دفعہ آ کے پتہ چلا تھا کہ زمین جو راستے ہیں وہ پختہ بھی ہوتے ہیں، شہروں میں روشنی بھی ہوتی ہے، گرم پانی بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ چھری کانٹے کا اسلام مسلمانوں سے شروع ہوا ہے۔ میں حیران ہو گیا۔ تو اقبال کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے جو علوم و فنون میں ترقی کی تھی، اس ترقی کو جب تک تم آگے لے کے نہیں بڑھو گے اور اس نسل کو جو پرانی نسل تھی اس کی روایت کو آگے لے کے نہیں چلو گے تو تم اپنا ماضی نہیں حاصل کر سکتے، اور وہ ماضی جو کہ بہت بڑا درخشندہ تھا۔ اسی لیے اس نسل سے، جس نسل نے غلامی دیکھ لی تھی،